سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وفاقی وزراء کی حلف برداری کی۔ وزارتیں کم کرنے اور اخراجات کی کمی کا دعویٰ کرنے والی اتحادی حکومت نے 14 نئے وفاقی وزراء کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نئے وفاقی وزراء سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ حلف لیں گے اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، طلال چودھری اور افضل کھوکھر وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال بھی شامل ہوں گے۔ بیرسٹر عقیل، حذیفہ رحمان، عبدالرحمان کانجو، سردار یوسف، نون لیگ کی سیالکوٹ سے رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار، رومینہ خورشید عالم، رضا حیات ہراج اور چودھری ریاض بھی بطور وفاقی وزیر بنے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا کیسر صاحب۔ رانا کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، ایک طرف سے حکومت بات کرتی ہے جی وزارتیں کم کر رہے ہیں، رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، اخراجات میں کمی لا رہے ہیں تاکہ عوام کو سہولت دی جا سکے، دوسری جانب یہ شمولیت ہو رہی ہے 14 وفاقی وزراء کی۔ جی میم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہماری حکومت کے۔ ایک جانب آسٹیریٹی ڈرائیو کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم وزارتیں کم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ وزارتوں کا حجم جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو مزید وزارتیں بھی دے رہے ہیں، ان کو مشیر بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عوام سے پبلکلی کیا بات کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے کیا کر رہے ہیں۔ دیر از اے کانٹراڈکشن، یہ اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے جس کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھیے، ان کے اوپر بجلی بن کے یہ چیزیں گرتی ہیں کہ ایک جانب مہنگائی ہے اور کلیم کرتے ہیں کہ جناب ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا، لیکن مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں تو جس طریقے سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہیں آسمان کو باتیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب اتنا بڑا حجم ہے آپ کی کیبنٹ کا، ٹائٹینک بنا رہے ہیں آپ اپنی کیبنٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایف بی آر جو وہ گاڑیاں بھی خرید رہا ہے، عوام کے ٹیکس سے ٹیکس کا جو ہدف ہے پورا نہیں ہوتا، اخراجات کا لیول آپ دیکھیں، یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں بنیادی طور پہ۔ دیکھیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، عوام کو کچھ سہولیات دینا چاہتے ہیں، تو کم از کم کاسمیٹکس ہی اپنے ٹھیک کر لیں، جو نظر آتا ہے وہی عوام کو وہ ٹھیک کر لیں کہ دیکھیں جناب ہم یہ سٹیپس لے رہے ہیں۔ ایک جانب سو کالڈ آسٹیریٹی، یعنی کس کی آنکھ میں دھول جھونکا جا رہا ہے؟ آپ کی، میری، عوام کی، لیکن خود کیبنٹ کا سائز بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ٹھیک کہا رانا کیسر صاحب، جیسے کہ تنخواہوں میں اضافے کی بات ہو یا ایسا کوئی بل منظور کروانا ہو وہ تو فوراً سے ہو جاتا ہے، لیکن عوام کی سہولت کے لیے اگر کوئی منصوبہ ہے تو وہ تاخیر کا شکار ہی رہتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو وزارتیں دی جا رہی ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، یا حکومت کی ضرورت ہے، یا عوام کی ضرورت کے لیے واقعی ان کو لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ان وزارتوں کی اتنی تعداد نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے، یعنی عوام کو ان کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دے ڈونٹ ڈیلیور۔ آج تک ان وزارتوں نے، پارلیمان نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ابھی آپ نے جیسے حوالہ دیا کہ بل منظور کرنا ہے اپنی مرضی کا، اپنے مقصد کا، وہ تو ایک دن میں ہو جائے گا۔ اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ کئی 100% بڑھا دی جاتی ہیں، اس میں ان کو کسی سے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر۔ دس از ایلیٹ کیپچر، یعنی اشرافیہ جو ہے اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہوئے ہیں اس ملک کی اکانومی پہ، اس ملک کے قانون اور انصاف پر، یعنی کچھ نہیں مل رہا عام آدمی کو۔ عام آدمی سراپا احتجاج ہے، سڑک پہ آنے پہ اس پہ پابندی ہے، یعنی اب پیکا ایکٹ بھی آ گیا۔ آپ ان چیزوں پہ بھی بات نہیں کر سکیں گے تھوڑے دنوں بعد میں۔ ہم مائنڈ مائی ورڈز کہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں مے بی اے منتھ، اے ایئر، ہم اس پہ بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ جی اچھا رانا صاحب، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اراکین اس میں شامل نہیں ہیں، اور اس سے پہلے ملاقاتیں بھی ہوئیں، تحفظات بھی تھے پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے بھی تحفظات تھے، اس کے بعد یہ ایکسٹینشن ملنا اور وفاقی وزراء کی تعیناتی ہونا، حلف لینا ان کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے پیچھے اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، یا انتظامی امور میں وہ کہتی ہے کہ ہمیں شمولیت دی جائے، جیسے کہ مریم نواز ہیں وہ بیوروکریسی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتی ہیں انتظامات کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ہے پنجاب میں بھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اور وہ پبلکلی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس پاور شیئرنگ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا پنجاب میں خاص طور پہ۔ اچھا، دوسری بات دیکھیے، تمام کانسٹیٹیوشنل بڑے آفیسز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی لے چکی ہوئی ایز پارٹ آف دس
ڈیل جو سینٹر میں ہے یا پروونسز میں گورنرز ہیں، یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے ہیں، سینٹ چیئرمین ان کے ہیں اور گورنرز انہوں نے لے لیے، تو وہ پریکٹیکلی تو انہوں نے کنٹرول کانسٹیٹیوشنل آفیسز کا لے لیا، لیکن وین اٹ کمز ٹو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز یعنی کیبنٹ میں، حکومت سازی میں عوام کو ڈیلیور جب کرنا ہے وہاں سے وہ ہچکچا رہے، اور رائٹلی سو بیکاز آف پولیٹیکل ریزنز۔ دیکھیے جب آپ وفاقی کابینہ یا صوبائی کابینہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے آنسریبل ہو جاتے ہیں، اور جب آنسریبلٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو معلوم ہے اس وقت گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے بیکاز وین اٹ کمز ٹو الیکشنز، تو اگر حکومت میں ہیں تو کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے، کس کے خلاف کمپین کریں گے کہ جناب یہ ہم ہی تھے جنہوں نے آپ کے اوپر یہ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی پولیٹیکل، دیٹس وائی دے آر ناٹ بیکمنگ پارٹ آف دا صحیح پیپلز پارٹی کی تو چلو یہ اسٹریٹجی ہے۔ دوسری جانب رانا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان جو ہیں وہ ایک روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں، کتنا اہم یہ دورہ ہے، مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا دور اندیشی اگر کریں تو؟ دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان اور یو اے ای، اور خاص طور پہ چونکہ ابوظہبی از ون آف دا کمپوننٹس آف یو اے ای، ہمیں اس کا ہسٹوریکل اور پرسپیکٹو جو ہے اسٹریٹجک وہ دیکھنا ہے کہ 1970s سے اگر ہم لے لیں جب شیخ زید بن سلطان آل نہیان وہاں کے حکمران تھے تو پاکستان کے ساتھ اس وقت سے ایک بڑی اسٹرانگ فرینڈشپ اینڈ پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی، اور آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ہاں ٹی وی ڈراماز کے نام بھی اس طرح رکھے گئے اور فلموں کے جس کو کہا جاتا تھا دبئی چلو، تو اس کی ریزنز یہ تھی کہ دبئی اور یعنی یو اے ای میں جب اوپننگ ہوئی تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی لیبر مارکیٹ ملی، ہمارے ہاں سے لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے، اور ہمارا ایک بڑا رول تھا ان دی ڈیولپمنٹ آف یو اے ای، ایون ان کی ایئر لائنس کو ڈیولپ کرنے میں ہمارا بڑا رول ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسے تعلقات بنے کہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے طور پہ سامنے آئے، نہ صرف بائی لیٹرل بلکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یو اے ای کا ود اے کپل آف ادر فرینڈلی کنٹریز، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، ان کے ساتھ یو اے ای کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، اس کا ہماری اکانومی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، تو جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو یو اے ای از آلویز ود پاکستان شولڈر ٹو شولڈر، تو یہ ایک دورہ جو ہے اس کا ایک بڑا دونوں ممالک کے لیے یہ ایک فائدہ مند دورہ ہے۔ بہت شکریہ رانا کیسر صاحب، سینئر تجزیہ کار موجود تھے، اور یقیناً پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے یہ کہ سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے، اور حکومت بقول حکومت کے ہماری جو معیشت ہے وہ درست سمت کی جانب گامزن ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی سربراہان جو ہے وہ دورہ بھی کر رہے ہیں، اور معاشی، اقتصادی اور سفارتی سطح پر جو ہے تعاون بھی کیا جا رہا ہے، معاہدوں پر اور یادداشتوں پر دستخط بھی ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ فائدہ مند ہوں گے پاکستان کے لیے بھی۔